آج دیکھیں دنیا کے اندر کس کس شکل میں فتنے موجود ہیں۔ آج دیکھو شادی بیاہ کا موقع ہو، خود ماں باپ اپنے اولاد کو اور خاص طور سے اپنے بچیوں کو کس طریقے کے کپڑے لا کر دیتے ہیں، اور وہ مائیں اور وہ بہنیں اور وہ لڑکیاں اور وہ بچیاں ان کپڑوں کو پہن کر بے پردہ ہو کر بے نقاب ہو کر شادیوں میں جا رہی ہیں۔ یہ بے حیائی کا فتنہ آج ہمارے یہاں پوری تیزی کے ساتھ میں پھیل گیا ہے۔ جب تمہارے اندر حیا ہی نہ رہے، جس انسان کے اندر حیا نہیں رہتی، پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو اپنی بے حیائی کے اندر بھی اسٹائل نظر آتا ہے، اس کو اپنی بے حیائی کے اندر بھی کارنامہ نظر آتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، جب تمہارے اندر حیا ہی نہ ہوگی، فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، تو جو تم چاہو گے کرتے پھروگے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جناب صدر محترم، معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس جلسے میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موجودہ زمانے کے فتنے، دور حاضر کے فتنے۔ فتنہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت بولا جاتا ہے، ہم اپنی بات چیت میں بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ تو آج اسی چیز کو سمجھیں گے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے۔
فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر فتنے کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے؟ فتنہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا؟ اور اس فتنے سے بچنے کی وجہ اور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، ان چیزوں کے اوپر آج ہم اپنے اس مختصر وقت میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ فتنے کو سمجھ لیجئے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لفظ فتنہ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو مشہور معنی ہے فتنے کا، مشہور معنی ہوتا ہے امتحان اور آزمائش۔ امتحان اور آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ اور بھی معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا جو مشہور معنی ہے، زیادہ تر وہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، امتحان اور آزمائش کے لیے۔ لیکن یہی لفظ فتنہ صرف عربی زبان میں ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، اپنی بات چیت میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ فتنہ جب اردو میں بولا جائے تو یہ کس معنی میں آتا ہے؟ اردو میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے فتنہ، تو اس کے معنی ہوتا ہے فساد اور بگاڑ۔ عربی میں بولا جائے تو امتحان اور آزمائش، اور اردو میں جب بولا جائے تو فساد اور بگاڑ۔ اور جب ہم عربی اور اردو دونوں کے معنوں کو ملا لیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ فتنہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جائے، جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جائے۔ اور فتنہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے عقیدہ، ایمان، توحید، ان تمام چیزوں کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، اس چیز کو کہتے ہیں فتنہ۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ایک بار پھر سے بتاؤں، جس چیز کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدے کا امتحان ہو وہ فتنہ ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ دونوں معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور یہ سمجھ لیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ فتنہ نہیں ہو سکتی، جو بری چیزیں ہوں گی صرف وہی فتنہ ہوں گی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اچھی چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے اور انسان کے لیے بری چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ فتنے کے معنی ہم نے بتا دیا، بار بار اس کا معنی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ لفظ بار بار تقریر میں آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے دوبارہ سے کہ فتنہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان ہو، جس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو، اور جس کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدہ اور عمل صالح کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فتنہ صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اچھی چیز ہو تو وہ فتنہ نہیں، اور جو بری چیز ہے وہ فتنہ، ایسا نہیں ہے۔
اچھی چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے اور بری چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، او لوگو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب بتائیے مال کوئی بری چیز ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اولاد کوئی بری چیز ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اولاد کو فتنہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف اچھی چیزیں فتنہ نہیں ہوں گی اور بری چیزیں فتنہ ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے اور بری چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے۔ اچھی چیزیں بھی انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اور بری چیزیں بھی بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ تو صرف بری چیزیں فتنہ ہو، اچھی چیزیں فتنہ ہو، ایسا نہیں۔ پھر سے سنیں قرآن کریم کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، او لوگو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس مال کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور یہ مال بھی کبھی کبھی انسان کے ایمان کو اور اس کے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، اولاد بھی انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ کہا ہے۔ تو سمجھ جائیے کہ صرف بری چیز ہی فتنہ نہیں ہوتی، اچھی چیز بھی آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، آزمائش بن سکتی ہے، آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک دوسری چیز سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، او لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، برائی کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا، بھلائی کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھائیاں بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں اور برائیاں بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، انسان کو اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا سکتا ہے اور بری چیزوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا سکتا ہے، اسی کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے ایک تو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، فتنے کے تعلق سے پہلی حدیث سنیے۔ فتنے کے معنی آپ سمجھ گئے؟ جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جائے اور جس کے ذریعے سے اس کے ایمان اور عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی۔ کب تک قائم نہیں ہو سکتی؟ فرمایا حتی یقبض العلم، جب تک کہ دنیا سے علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ یعنی قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی علم کم ہوتا چلا جائے گا۔ علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو گئی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں یا پوری ہو جائیں گی، یا کچھ نشانیاں بڑی بھی پوری ہو گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت بالکل آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب
یہ کیا مسئلہ ہے کہ قیامت کا وقت بھی قریب ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں، بڑے بڑے کالج بھی کھل رہے ہیں، بڑے بڑے اسکول بھی کھل رہے ہیں، اسکول پر اسکول، مدرسے پر مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں، کالج پر کالج اور یونیورسٹی پر یونیورسٹی کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، اور قیامت کا ٹائم جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، تو علم تو بڑھتا جا رہا ہے، اور نبی نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو علم کم ہو جائے گا۔ تو وقت قیامت کا قریب ہے اور علم بڑھ رہا ہے، اور حدیث میں آیا کہ علم کم ہوگا، تو یہ کیسے؟ اللہ تعالی رحم فرمائے علماء کرام پر، ایک ایک حدیث کو، ایک ایک آیت کو بڑی باریکی سے دیکھا اور اس کے اندر سے چیزوں کو نکال کر لائے۔ علماء نے اس سوال کا، اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ قیامت کا وقت قریب ہوگا اور علم کم ہو جائے گا، اس سے مطلب، اس سے مراد دین کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں۔ دین کا علم مراد ہے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے دین کا علم اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو خوب ترقیاں ہو رہی ہیں، خوب کالجیں بن رہی ہیں، خوب اسکول بن رہے ہیں، اور خوب یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں دنیا کے اندر آ رہے ہیں، لیکن دین کا علم کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں حدیث کے اندر جو کہا گیا کہ علم اٹھ جائے گا، یہ دین کا علم مراد ہے، دنیا کا علم نہیں۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ اٹھے گا کیسے، لیکن ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اٹھے گا کیسے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے، علم کم نہ ہو جائے۔ علم سے مراد دین کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نئی ریسرچ اور نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اپنے ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں سے 4% مسلمان، اس میں سے 4% مسلمان اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ 4% مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن کورونا کے بعد سے اس میں سے گھٹ کر تعداد اب 1.5 یا 2% رہ گئی ہے۔ یہ دینی علم اٹھ رہا ہے۔ ہم لوگ پڑھانا نہیں چاہتے۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو کتنے شوق سے حافظ بناتے تھے، پہلے لوگ اپنے بچوں کو کتنے شوق سے عالم بناتے تھے۔ آج دیکھیے پوری بستی کے اندر کون بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ پوری بستی کے اندر ایسی بستیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، جمعے کا خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھانے والا تک کوئی نہیں۔ دین کا علم اٹھ رہا ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ دوسری نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اسی حدیث کے اندر، فرمایا وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، وہ لوگوں جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زلزلے زیادہ آئیں گے۔ آج بولو زلزلے زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ پہلے کبھی کبھی زلزلے آتے تھے، اور آج نیوز دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ روزانہ کہیں نہ کہیں پر زلزلہ آ رہا ہے۔ یہ پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زلزلے زیادہ آئیں گے۔ وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے زیادہ آئیں گے۔ تیسری چیز اللہ کی نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، او لوگوں جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اب یہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے ہمیں بتایا کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے جتنا سفر 1 مہینے کے اندر کیا کرتا تھا آج اتنا سفر 2 گھنٹے کے اندر کر لیتا ہے۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب، یہ ہے زمانے کے سکڑ جانے کا مطلب۔ دنیا بالکل چھوٹی سی ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے
کہ جتنا سفر پہلے ایک ایک مہینے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، آج 2 گھنٹے کے اندر اتنی دوری پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے، زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو دن چھوٹے ہونے لگیں گے۔ آج دیکھو ایک دن 1 گھنٹے کے برابر نظر آتا ہے، 1 گھنٹے کے برابر لگتا ہے، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر لگتا ہے، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر لگتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کب مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دن گزر گیا، معلوم ہی نہیں ہو پاتا، اتنی تیزی کے ساتھ میں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ فرمایا وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زمانہ سکڑ جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ تو 2 معنی۔ پہلی چیز تو یہ کہ جہاں 1 مہینے میں جاتے تھے جتنا سفر اتنا 2 گھنٹے میں کر لیں گے، اور دوسرا معنی یہ کہ دن پتہ نہیں لگے گا۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ پہلے آپ کہیں کام پر جب جایا کرتے تھے، جس کے پاس میں سائیکل ہے وہ سائیکل سے جاتا تھا، اور جس کے پاس میں سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں وہ پیدل جاتا تھا، اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس آتا تھا، عصر کا ٹائم ہو رہا ہوتا تھا، سورج اور دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تھی، سارا کام نپٹا کے گھر پہ واپس آ جاتا تھا اور پیدل جاتا تھا۔ آج کسی جوان سے پوچھو، گھر سے جب وہ نکلتا ہے اپنی موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، موٹر سائیکل کو لے کر جاتا ہے، موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرتا ہے اور کسی ایک کام کو کرنے کے لیے گیا، اور جب واپس لوٹ کر آتا ہے تو مغرب کی اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، شام ہو چکی ہوتی ہے۔ آج ایک کام موٹر سائیکل سے جا کر آپ کر رہے ہیں تو نہیں نپٹا پا رہے ہیں۔ پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، سائیکل سے جاتے تھے، اور کام نپٹا کر کئی کام نپٹا کر بازار سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تھی، سورج نکلا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ پہلے اتنا بڑا دن لگتا تھا، اب اتنا چھوٹا دن لگنے لگا ہے۔ اور تیسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا زمانہ قریب ہونے کا کہ پہلے چٹھی اور خط لکھا جاتا تھا، کہا جاؤ خط کو بھیجو، خط بھیجا جاتا تھا، 1 مہینے میں 2 مہینے میں خط پہنچتا تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا، کبھی کبھی 6 مہینے میں خط پہنچتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج زمانہ اتنا قریب ہو گیا ہے، زمانہ اتنا سمٹ گیا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر ایک میسج لکھیے، ایک بٹن دبائیے، موبائل کا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، اور پوری دنیا کے اندر چند سیکنڈ کے اندر وہ سارا آپ کا میسج ساری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ تو تیسری نشانی زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ چوتھی نشانی سنیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ کب تک قائم نہیں ہوگی؟ فرمایا وتظہر الفتن، یہ میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے یہ ٹکڑا۔ فرمایا وتظہر الفتن، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ وتظہر الفتن، جب تک کہ فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے، فتنے نہ آ جائیں۔ قیامت کا جب وقت قریب ہوگا فتنے زیادہ سے زیادہ آنے لگیں گے، فتنے زیادہ ہو جائیں گے، فتنے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ وتظہر الفتن، جب تک کہ فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے، فتنے نہ آ جائیں۔ فتنے کا مطلب یعنی ایسی چیزیں آئیں گی قیامت کے وقت میں، قیامت کے قریب، جو انسان کے ایمان کو بگاڑ دے، انسان کے عقیدے کو بگاڑ دے۔ ایک اور حدیث سنیں فتنوں کے تعلق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے تعلق سے ایک دوسری حدیث سنیے، فرمایا ستکون فتن، ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے۔ کب بتایا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے۔ جب فتنے آ جائیں گے تو فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔
فرمایا جب فتنے آئیں گے فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑے ہونے والا آدمی چلنے والے سے بہتر ہے اور چلنے والا آدمی بھاگنے والے سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا بھاگنے والے سے دوڑنے والے سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے علماء نے بیان فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے تو جو پیارے نبی نے فرمایا کہ بیٹھا رہنے والا فتنوں کے زمانے میں یہ بہتر ہے کھڑے ہونے والے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنوں کی طرف نہ جائیں. اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں, کھڑے ہیں تو چلے نہیں اور چل رہے ہیں تو دوڑے نہیں. یعنی آپ فتنوں کی طرف نہ جائیں, اپنے آپ کو فتنوں کی طرف نہ ڈھکیلیں, آپ اپنے آپ کو فتنوں کی طرف لے کر نہ جائیں. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت سارے بھائیوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فتنہ اثر نہیں کر سکتا, ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کو کوئی فتنہ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. آج دیکھو کتنے لوگوں کو جو اپنے دین کو بدل رہے ہیں, اپنے مذہب کو بدل رہے ہیں, دھرم کا پریورتن کر رہے ہیں. کتنے لوگ دنیا کے ڈر کی وجہ سے, کتنے لوگ دنیا کے لالچ کی وجہ سے, اور کتنے لوگ خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے سماج کی اور ہمارے اسلام کی ماننے والی مسلمان لڑکیاں اپنے دین کو بدل رہی ہے, ارتداد کا راستہ اختیار کر رہی ہیں اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے کو بدل رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں میں پڑنے کی کوشش مت کرو. کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر فتنے اثر نہیں کر سکتے, فتنے آپ کے اوپر بھی اثر کر سکتے ہیں. اس لیے فتنوں کے زمانے میں اگر بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو, کھڑے ہو تو کھڑے رہو, اگر چل رہے ہو تو صرف چلو دوڑو نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. بہت سارے لوگوں کو دیکھو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ چلاتے ہیں, یوٹیوب چلاتے ہیں, کسی کی بھی تقریر سننے لگتے ہیں, کسی کی بھی تقریر سننے لگتے ہیں, کسی کی بھی تقریر نکالیں گے سننے لگیں گے. مولانا صاحب ہاں بولتا بہت بڑھیا ہے, لگتا بہت اچھا ہے, کیا بولتا ہے نہیں پتا, کہاں سے بولتا ہے نہیں پتا, یہ کون ہے بولنے والا نہیں پتا, کس کا ایجنٹ ہے نہیں پتا, کہاں سے آیا نہیں پتا, اس کی جڑیں کہاں پہ ملی ہوئی ہیں, اس کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں نہیں پتا, بس بولتا اچھا ہے. اب وہ بول بول کر آپ کو چاہے نبی کے خلاف کر دے, وہ چاہے بول بول کر آپ کو اسلام کے خلاف کر دے, چاہے وہ بول بول کر آپ کو صحابہ کے خلاف کر دے, آپ سن رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ بولتا بڑا اچھا ہے. آپ کو نہیں پڑھنا ہے, آپ کو نہیں دیکھنا ہے. علماء دیکھتے ہیں, علماء منع کرتے ہیں, نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی بول رہے ہیں سب کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. علماء بتائیں گے کس کو سننے کی ضرورت ہے اور کس کو سننے کی نہیں. جب اس طریقے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے مولانا ہیں یہ جل رہے, مولانا ہیں ان کو جلن ہو رہی ہے, مولانا کو حسد ہو رہی ہے. مولانا کو کوئی جلن نہیں ہے, مولانا کو کوئی حسد نہیں ہے. وہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ آپ کو سننے میں بھلی ہی اچھی لگ رہی ہو, وہ سننے میں آپ کو بھلے ہی دلچسپی کے ساتھ میں آپ اس کو سن رہے ہو, لیکن وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ مولانا بتائیں گے, آپ کو نہیں معلوم. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جانکاری ہے, ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے کون باتیں کرتا ہے, ہم ان کی اچھی باتوں کو لے لیتے ہیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اتنے ہی جانکار ہیں کہ اچھی باتیں کون سی بتا رہا ہے, بری باتیں کون سی بتا رہا ہے, تو پھر آپ اس کو سن کیوں رہے ہیں اگر آپ خود ہی اتنے جانکار ہیں. لیکن میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بتانے والا 10 باتیں بتاتا ہے اور ان 10 باتوں کے اندر 9 باتیں تو صحیح بتائی اور 1 بات اس نے غلط بتائی. لیکن
اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ جو بات اس نے غلط بتائی ہے، جو شک اس نے آپ کے دل کے اندر ڈالا ہے، جو اسلام کے خلاف اعتراض اس نے آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے دماغ سے چپٹ گیا، وہ آپ کے دل سے چپٹ گیا، تو کہیں آپ کا ایمان نہ لے جائے، آپ کا عقیدہ نہ لے جائے، آپ کی جنت کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سمجھاتے ہیں، علماء منع کرتے ہیں کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے، یہ علماء فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے آپ کو 500 کے 10 نوٹ دیے، 500 کے 10 نوٹ دیے، آپ نے دیکھا ہرے نوٹ ہیں، نئے نئے نوٹ ہیں، بڑھیا نوٹ ہیں، آپ نے گنے، گننے میں بھی پورے ہیں، پورے 10 ہیں، گننے میں بھی پورے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جیب میں رکھ لیے، کھڑے کھڑے نئے نئے 10 نوٹ آپ نے اپنی جیب کے اندر رکھ لیے۔ اب آپ بینک کے اندر گئے اس کو جمع کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچے بینک میں جو بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا، اس نے گنا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نوٹ لے کے آئے ہو نا، اس میں ایک نوٹ نقلی ہے، اس میں ایک نوٹ جعلی ہے۔ آپ کو سارے نوٹ صحیح لگ رہے تھے، آپ کو سارے نوٹ اصلی لگ رہے تھے، لیکن اس کے اندر ایک نقلی نوٹ تھا، ایک جعلی نوٹ تھا۔ آپ نہیں پتا کر پائے، آپ نہیں پکڑ پائے، کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں تھے۔ جب وہ نوٹ اس کے ایکسپرٹ کے پاس پہنچے، اس نے ایک بار میں گن کے بتا دیا کہ اس میں جعلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے۔ اس نے کہا اس کو پھاڑ کر پھینک دو یا چپ چاپ سے اس کو جیب میں رکھ لو، ورنہ آپ کو نقلی نوٹ کے جرم میں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اچھا، جس نے مجھے یہ جو نوٹ دیے تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے اصلی ہیں، سارے اچھے ہیں، سارے اوریجنل ہیں، اس میں ایک نوٹ تو جعلی تھا۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے دین اور ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو ان کی باتیں اچھی بھی لگیں گی، لیکن اس میں سے کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، یہ علماء بتائیں گے، یہ علماء فیصلہ کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی اجازت کے بغیر ان کو مت سنو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ علماء ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، علماء آپ سے کیوں جلیں گے؟ یہ آپ سے کیوں حسد کریں گے؟ ان سے آپ کو کیا لالچ ہے؟ یہ آپ کی صرف جنت بنانا چاہتے ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے نہ کریں، اس کے اندر دوڑ کر جانے کی کوشش نہ کریں، اس کے اندر بڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں مجھے تو بہت جانکاری ہے، ہم سمجھ جائیں گے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ یہ کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، اس میں بیٹھا رہنے والا، کس میں؟ فتنوں کے زمانے میں۔ فتنوں کے زمانے میں بیٹھا رہنے والا آدمی کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے، یعنی جتنا اپنے آپ کو روک سکتے ہو اتنا روکو، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو روک کے رکھو، اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے نہ کرو۔ یہ دوسری حدیث ہے فتنوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتائی۔ ایک تیسری حدیث اور دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا، او لوگو جلدی کرو، کس کام کے اندر جلدی کرو؟ فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرو؟ فرمایا فتنا، اس سے پہلے تم کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کوئی فتنہ تمہارے اندر آ جائے، کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ، کسی فتنے کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ۔ فرمایا نیک اعمال
کو جلدی کرو نیک اعمال کے اندر فتنے میں آنے سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو نیک عمل کرنے سے رک جاتا ہے، جب فتنے کا شکار ہو جاتا ہے نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیک کام کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، نیک کام کے اندر جلدی کرتے ہیں، نیک کام کو پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیک کام کے اندر جلدی کرو، کیوں؟ فتنوں کے آنے سے پہلے۔ تعجب کی بات یہ ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کو اور فتنوں کو ایک ہی حدیث کے اندر جمع کر دیا، ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ نیک اعمال کے اندر جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان نیک اعمال میں جلدی کرتا ہے تو اس اعمال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو فتنوں سے بچنا ہو تو نیک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انسان فتنوں میں پڑنے سے بچ جاتا ہے، اور جب انسان فتنوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو نیک اعمال کرنے سے رک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر نیک اعمال کو اور فتنوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ یا تو انسان نیک عمل کرے گا یا انسان فتنے کے اندر ہوگا۔ اگر فتنوں کے اندر ہوگا تو نیک عمل نہیں کرے گا، اور اگر نیک عمل کرے گا تو فتنوں سے بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کو فتنوں سے بچا کے رکھے گا۔ فرمایا بادرو بالاعمال فتنا، نیک اعمال کے اندر جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان فرمائی، فرمایا قطع اللیل المظلم، او لوگوں جب فتنے تمہارے درمیان میں آئیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو تمہارے درمیان میں آئیں گے جس کے ذریعے سے تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا، تمہارے عقیدے کا امتحان لیا جائے گا، آزمائش تمہارے ہوں گے، اور جس کے ذریعے سے تمہارے دین کے اندر فساد آ جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، خرابی آ جائے گی، تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا، تمہارے نیک اعمال بگڑ جائیں گے، تمہارے جنت میں جانے کا راستہ بگڑ جائے گا۔ فرمایا ایسے وقت میں قطع اللیل المظلم، وہ فتنے تمہارے اوپر آئیں گے، اور اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے اندھیری رات ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنے تمہارے اوپر آئیں گے۔ اور رات اندھیری کیسے ہوتی ہے؟ جیسے جیسے رات بڑھتی چلی جاتی ہے رات اندھیری ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب رات بالکل شروع ہوتی ہے تو ہلکا ہلکا اجالا ہوتا ہے، پھر دھیمے دھیمے کر کے جس طریقے سے ٹائم بڑھتا چلا جاتا ہے اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے اندھیری رات کے اندر کہ انسان اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو اس کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا، کبھی کبھی اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فتنے تمہارے اوپر ایسے آئیں گے جیسے دن کا اجالا، جیسے دن کی روشنی، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا فتنے اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں آئیں گے جس طریقے سے دن کی روشنی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو اندھیری رات سے تشبیہ دی ہے، دن کے اجالے سے تشبیہ نہیں دی۔ آپ اگر چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جیسے دن میں روشنی ہوتی ہے، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے اور ہر انسان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے فتنے بھی آئیں گے اور انسان فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دن کے اجالے سے نہیں، رات کے اندھیرے سے تشبیہ دی۔ کیوں؟ اس لیے
کہ رات میں دکھائی نہیں دیتا اور دن میں دکھائی دیتا ہے. رات میں دکھائی نہیں دیتا اور دن میں دکھائی دیتا ہے. اسی طریقے سے فتنے ہیں کہ آپ فتنوں کا شکار ہو بھی جائیں گے, فتنے آپ کے اوپر آ بھی جائیں گے, فتنے آپ کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑیں گے بھی. اور جس طریقے سے رات میں دکھائی نہیں دیتا, اسی طریقے سے آپ کو فتنوں کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کا ایمان بگڑ رہا ہے, آپ کا عقیدہ بگڑ رہا ہے, آپ کے نیک اعمال بگڑتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. جیسے رات کے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا, اسی طریقے سے انسان فتنے کا شکار بھی ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم یہ سوچیں کہ ہم فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیری رات سے تشبیہ دی. اور دوسری چیز یہ دیکھیں, اگر دشمن دن کے وقت میں حملہ کرے تو اس سے بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگر دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ کرے تو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے, اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اندھیری رات کی طرح ہے فتنے. کیا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دشمن دن میں اگر حملہ کرے تو بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں اگر کوئی حملہ کرے آپ کے اوپر, آپ کو کیا پتا کہاں سے حملہ ہو رہا ہے, کون کہاں سے مار رہا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے تمہارے اوپر حملہ کریں گے, اور جیسے رات کے اندھیرے میں دشمن سے بچنے کا امکان کم ہوتا ہے, دشمن کا حملہ شدید ہوتا ہے, ہمیں دکھائی نہیں دیتا, اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کے امکان بھی کم ہوتے ہیں. اور تیسری چیز, دن کے وقت میں اگر آدمی کسی جگہ سے جا رہا ہے, دن کے وقت میں اگر کہیں سے نکل رہا ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا جا رہا ہے, سناٹا ہے چاروں طرف, کوئی انسان اس کو دکھائی نہیں دیتا, لیکن پھر بھی وہ چلتا رہتا ہے, اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کے وقت میں جب چلتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے اور سناٹا ہوتا ہے تو اس کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے. تو یہ فتنے آپ کے اوپر آئیں گے بھی, حملہ بھی کریں گے, آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے اور آپ کو ڈرائیں گے بھی, آپ کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑیں گے بھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو کس سے مثال دی ہے؟ رات کے اندھیروں سے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم فتنوں کے اندر تو پڑ جائیں گے لیکن فتنے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں, فتنوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو لوگ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فتنے انسان کی زندگیوں کے اندر اس طریقے سے آئیں گے, ان کے ایمان کو ایسے بگاڑیں گے, ان کے ایمان اور عقیدے کو اس طریقے سے بگاڑ کے رکھ دیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت میں مومن ہوگا اور شام کے وقت میں کافر ہوگا, اور شام کے وقت میں کافر ہوگا, صبح کے وقت میں مومن ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے اثر انداز ہوں گے کہ صبح کے وقت میں مومن ہے تو شام کو کافر, اور شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کس وقت مومن ہے اور کس وقت وہ کافر ہے. آپ دیکھیں نا لوگوں کو, ایمان بدلنا, عقیدہ بدلنا, دھرم بدلنا ایک طریقے کا ایک اسٹائل بن چکا ہے لوگوں کا. یہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کر لو, یہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کر لو, یہ دین سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہاں چلے جاؤ, یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہاں چلے جاؤ. آج لوگ لالچ کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا اسی طریقے سے ڈر کی وجہ سے اپنا ایمان, اپنا عقیدہ کتنے طریقے سے چینج کر رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا, فتنے میں پڑنے والا آدمی صبح کے وقت میں مومن تو شام کے وقت میں کافر, اور شام کے وقت میں مومن تو صبح کے وقت میں کافر. اور کبھی کبھی انسان بہت بڑی قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ مختصر اور معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی بے ایمان ہو جاتا ہے, بہت معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی اپنے ایمان کو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو بدل دے گا. یہ فتنے کا معاملہ ہے میرے بھائی. شیخ اور بولنا اور بولیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا.
تو ٹھیک ہے. تو یہ تیسری حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث دیکھیں اسی فتنوں کے تعلق سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم. ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال غنم بکریاں ہوں گی. یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا دنیا کے اندر فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو بچانا مشکل پڑ جائے گا. اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا. اتنے زیادہ فتنے. اور آج دیکھیں دنیا کے اندر کس کس شکل میں فتنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی فتنہ کہا, اولاد کو بھی فتنہ کہا. پھر یہ بھی بتایا کہ اچھائی کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا اور برائی کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا. اور یہ بھی کہ انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں, اپنے سماج کے اندر دیکھیں, اپنے شہر اور اپنے ملک کے اندر دیکھیں, کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان فتنے کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے بہت ہوں گے. دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا, ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا, عقیدے کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. پیارے نبی نے کیا فرمایا یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم. انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی. اور ان بکریوں کا وہ کیا کرے گا؟ فرمایا فتنوں سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا, وہیں پہ رہنے لگے گا, بکریاں چرائے گا اور بکریاں چرا کر انہی کا دودھ پیے گا, اپنی زندگی گزارے گا. اور انہی پہاڑ کی چوٹیوں پہ وہ اللہ اللہ کرے گا, دین پر عمل کرے گا, نیک عمل کرے گا. انسان دنیا کے اندر اس کو اپنے ایمان کی, اپنی عقیدے کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. ہر طرف فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے, انسان اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کر پائے گا. آج آپ دیکھیں اپنے سماج کے اندر, آج آپ دیکھیں اپنے قرب و جوار کے اندر کتنے طریقے کے فتنے آپ کو مل جائیں گے جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان, اس کا عقیدہ. ہمارے اور آپ کے جیبوں کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے, ہمارے اور آپ کے پاس میں موبائل ہے. اس موبائل کے ذریعے سے اگر آپ چاہیں تو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. اور یہی آپ کا غلط استعمال کرنا خود آپ کا موبائل آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا. آج دیکھیں نا, لوگوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, لیکن موبائل کے اوپر جو میسج آتے ہیں ان کو پڑھنے کا ٹائم ہے. واٹس ایپ کے اوپر جو میسج آتے ہیں وہ پڑھنے کا ٹائم ہے ان کے پاس, لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہمارا موبائل خود ہمارے لیے فتنہ بن گیا. آج اذانیں ہو رہی ہیں, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, کبھی کبھی تو دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل نکال کر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی ریل چلا رہا ہے, کوئی گانے سن رہا ہے, اور اسی طریقے سے کوئی اس کے اندر گیم کھیل رہا ہے. وہی موبائل اس کے لیے فتنہ بن چکا ہے اور اس کو نیک اعمال سے دور کر رہا ہے, نماز سے دور کر رہا ہے, اور اس کو مسجدوں کے قریب جانے سے دور کر رہا ہے, مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے دور کر رہا ہے. موبائل ہی فتنہ. آپ اسی طریقے سے غور کریں,
تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہیں، جو ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے ہیں۔ آج دنیا آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے اور اس کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی اور وہ اس کو لے کر پہاڑوں پہ چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی اور اپنی عقیدے کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج دیکھیں میری مائیں بہنیں اگر پروگرام میں آئی ہوں تو ایک ان کے حوالے سے بھی ایک فتنے کا ذکر کر دیتے۔ کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر بے حیائی کا فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کس طریقے سے ہمارے گھروں کو، ماں بہنوں کو کس طریقے سے لوگوں نے ان کو اپنے چنگل میں پھانسا اور کس طریقے سے ان کو بے حیائی کی طرف دھکیل دیا۔ گھروں کے اندر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، وہاں سے سیکھ رہی ہیں، گھروں کے اندر موبائل ہے، وہاں سے سیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، وہاں سے سیکھ رہی ہیں، اور ویسے ہی رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، ویسے ہی کپڑے لے کے آ رہی ہیں، ویسے ہی کپڑے پہننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بے حیائی کا فتنہ آج ہمارے سماج کے اندر آ گیا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے جس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ بگڑ رہا ہے، جس سے اس کے نامہ اعمال، جس سے اس کے نیک اعمال بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بے حیائی کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ او لوگو، جب تمہارے اندر حیا ہی نہ رہے، جس انسان کے اندر حیا نہیں رہتی پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو اپنی بے حیائی کے اندر بھی اسٹائل نظر آتا ہے، اس کو اپنی بے حیائی کے اندر بھی کارنامہ نظر آتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، جب تمہارے اندر حیا ہی نہ ہوگی، فاصنع ما شئت، تو جو تم چاہو گے کرتے پھروگے۔ آج دیکھو شادی بیاہ کا موقع ہو، خود ماں باپ اپنے اولاد کو اور خاص طور سے اپنے بچیوں کو کس طریقے کے کپڑے لا کر دیتے ہیں، اور وہ مائیں اور وہ بہنیں اور وہ لڑکیاں اور وہ بچیاں ان کپڑوں کو پہن کر بے پردہ ہو کر، بے نقاب ہو کر شادیوں میں جا رہی ہیں۔ یہ بے حیائی کا فتنہ آج ہمارے یہاں پوری تیزی کے ساتھ میں پھیل گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حیا، شرم کتنی پیاری چیز ہے، کتنی بہترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا او لوگو، حیا اور شرم اتنی پیاری اور اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالی خود بھی شرم اور حیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ کس بات سے شرم آتی ہے؟ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، این یردہما صفرا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود شرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی۔ شرم اور حیا اتنی پاکیزہ اور اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شرم اور حیا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی ستیر یحب الحیاء والستر، بے شک تمہارا رب شرم کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور شرم اور حیا کو، پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ او میرے بھائیو، یہ شرم اور حیا اتنی پیاری چیز ہے کہ خود اللہ تعالی شرم و حیا کرتا ہے، اور ہمارے یہاں بے حیائی، ہمارے یہاں بے شرمی، اور کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر کی بچیاں، مسلمانوں کی بچیاں، ان کے کپڑے دیکھو
शादी ब्याह में उनका आना जाना देखो, कहां से सीख रही हैं? मोबाइल से सीख रही हैं। कहां से सीख रही हैं? सीरियलों से सीख रही हैं। और गौर कीजिए, शर्म और हया इतनी प्यारी चीज है कि अल्लाह ताला भी शर्म और हया करता है। और खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शर्म और हया करते थे और इतने शर्म वाले थे, इतने हया वाले थे। हदीस के अंदर आता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़राइ फी खिदरिहा। जिस तरीके से कुंवारी लड़की, एक जवान लड़की अपने घर के अंदर जिस तरीके से पूरे पाकीज़ा माहौल में शर्म और हया के साथ में रहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुंवारी दोशीज़ा से भी ज्यादा शर्म और हया करने वाले थे। शर्म और हया इतनी ज्यादा पसंदीदा चीज है, लेकिन फितना बेहयाई के रास्ते से भी आया और जिसने हमारे घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर बेहयाई नहीं होती? कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर शर्म और हया बाकी है और बेहयाई नाम की चीज नहीं है? लड़की बेहया है, लड़के के बाप, लड़की के बाप को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टोक दे। लड़की के कपड़े उस तरीके का पहनावा नहीं है जिस तरीके का इस्लाम ने बताया, लेकिन माँ उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको टोके। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कभी कभी माँ और बाप ही अपने बच्चों को इस तरीके के कपड़े ला कर देते हैं। और गौर करें, शर्म और हया कितनी प्यारी चीज है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमाते, आप लेटे हुए थे और आप जिस कपड़े को, जिस लुंगी को पहने हुए थे, वो कपड़ा, वो लुंगी थोड़ा सा ऊपर थी और आपकी पिंडली खुली हुई थी, आपकी पिंडली खुली हुई थी। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से लेटे रहे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से लेटे रहे। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सव्व सियाबहु। हदीस के अंदर आता है कि आप उठकर बैठ गए, आपने अपने कपड़े को भी सही कर लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सारे लोग चले गए, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, जब अबू बकर आए थे आप उठकर नहीं बैठे, आपने अपने कपड़े को सही नहीं किया, आपने अपनी पिंडली को नहीं ढाका। उमर आए, आप ऐसे ही लेटे रहे, लेकिन जब उस्मान गनी आए आप उठकर भी बैठ गए और आपने अपनी पिंडली को भी ढाक लिया, अपने कपड़े को भी सही कर लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। ओ आयशा, मैं ऐसे आदमी से शर्म हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी शर्म हया करते हो, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हो, मैं ऐसे आदमी से हया क्यों ना करूं। क्या पता चला कि नबी के सहाबा शर्म हया करने वाले थे, और यह भी पता चला कि अल्लाह ताला के फरिश्ते भी शर्म और हया करने वाले हैं। मेरे भाइयों, तो बेहयाई का भी एक फितना है जो हमारे समाज के अंदर आ गया है, बेहयाई का भी एक फितना है जो हमारे समाज के अंदर फैलता चला जा रहा है। एक हदीस सुने इसी ताल्लुक से। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस को बयान फरमाती हैं, कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला सारे लोगों को जमा करेगा, सारे लोगों को इकट्ठा करेगा। युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों को इकट्ठा करेगा, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, हुफ़ातन, नंगे पैर होंगे, औरातन, नंगे बदन होंगे, गुरला, और बगैर खतने के होंगे। क़यामत के दिन सारे लोग, किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو بیان فرمایا، اما عائشہ نے جب یہ سنا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور سارے برہنہ ہوں گے، کسی کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سختیوں کے بارے میں بہت ساری مرتبہ اور بہت مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن ان ساری سختیوں کے بیچ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو فکر ہوئی تو کس بات کی فکر ہوئی؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، کسی کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے، اللہ کے نبی پھر جب قیامت کے دن مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورت تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی۔ کس کی فکر ہوئی قیامت کے دن بھی؟ نہ جنت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، نہ جہنم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، نہ قیامت کی سختیوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، بس اتنا سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن نہ مردوں کے بدن پر کوئی کپڑا ہوگا نہ عورتوں کے بدن پر کوئی کپڑا ہوگا، تو سب سے پہلے فکر کس بات کی ہوئی؟ سب سے پہلے فکر ہوئی شرم اور حیا کی، اور فرمایا، اے اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ ہوگا تو عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی، عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ یہ فکر ہوتی ہے ایک نیک عورت کو اپنے شرم حیا کی، یہ فکر ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت کو اپنے شرم و حیا کی، یہ فکر ہوتی ہے ایک دیندار عورت کو، ایک مسلمان عورت کو اپنے شرم و حیا کی۔ قیامت کے دن کی سختیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، لوگوں کا کیا حال ہوگا، نہیں، سوال پوچھا تو کس بارے میں پوچھا؟ صرف ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ صرف شرم و حیا کے تعلق سے سوال تھا۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، شرم و حیا کا خیال کرو، پردے کا خیال کرو۔ یہ فتنے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، مردوں کے اندر کسی اور شکل میں، عورتوں کے اندر کسی اور شکل میں، اور میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ دے۔ بہت طریقے کے فتنے ہیں، چند کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر بھی دیا، جیسے موبائل کا فتنہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، بے حیائی کا فتنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی عورتیں تو مارے غیرت کے، مارے شرم کے مر جائیں گی۔ جس وقت مرد ان کی طرف دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا، آپ نے فرمایا، اے عائشہ اس دن کی سختی اتنی ہوگی، اس دن کا معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اتنی زیادہ سختی ہوگی، تو شرم اور حیا کیجئے۔ بے حیائی کا فتنہ بھی آج ہمارے اندر، خاص طور سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے مسلم عورتوں کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے۔ فتنے کی کئی شکلیں ہیں میرے بھائیو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔